وہ مسجد میں آگے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے. آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا یا ابا امامہ ما لی اراک فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، اے ابو امامہ ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے اور نماز کا ٹائم قریب بھی نہیں ہے ابھی، اور تو مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پوچھا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں لازمتنی الہموم والغموم والدیون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غموں نے، دکھوں نے اور قرضوں کے بوجھ نے میری کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور ابھی بھی میرے دروازے پہ قرض لینے والا بندہ جن کا میں نے قرض ادا کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑا تھا، میں نے اسے نظر بچا کے اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں، یہاں آ کے اپنے اللہ کی منت کر رہا ہوں، اپنے مالک کی سماجت کر رہا ہوں، میرے اللہ اپنی عزت و عظمت کے صدقے سے مجھے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک بکلمات، اے ابو امامہ کیا تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں؟ اذا اصبحت و اذا امسیت، جب تو صبح کرے جب شام کرے تو پھر ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، اللہ تیری زندگی کے سارے غم بھی مکا دے گا اور اللہ قرضوں کے بوجھ بھی اتار دے گا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بیان فرمائیں. آپ نے فرمایا ابو امامہ جب صبح کرے تو 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، جب شام کرے تو 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وقہر الرجال. فرمایا ابو امامہ اس دعا کو رات کو بھی 3 مرتبہ پڑھا کر، صبح بھی 3 مرتبہ پڑھا کر، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں رب کائنات تیرے سارے غم مکا دے گا، اللہ تیرے دکھوں کے منڈلاتے بادل صاف کر دے گا، اور تیرے اوپر قرضوں کے جتنے بھی بوجھ چڑھے ہوئے ہیں رب کریم سارے کے سارے بوجھ بھی اتار دیں گے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کا پھر عقیدہ بھی ایسا تھا، ہم تو سنتے ہیں اور سننے کے بعد بس ٹھیک ہے جی، فارغ، پڑھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، پڑھنے کو ہمارے سوچ فکر ہی نہیں بنتی، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور بڑے سارے ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز کیے بغیر ہم ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں، باجی قرضہ لانا ہے جی، فلانے دا فلاں کام کرنا ہے جی. اللہ کی قسم صحابہ کرام سب سے زیادہ جو ذریعہ استعمال کیا کرتے تھے وہ ذریعہ دعاؤں کا ذریعہ ہوتا تھا، اپنے خالق و مالک کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا ذریعہ ہوتا تھا، وہ اپنے رب سے مانگنے کا ذریعہ ہوتا تھا، وہ اپنے اللہ کی منتیں سماجتیں کر کے اپنے رب سے ایسے اپنے معاملات کو حل کرواتے تھے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی اس دعا کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، آج پڑھی کل پڑھی مسلسل پڑھتا رہا، حتی اذهب اللہ انی ہمی وغمی وقضا عنی دینی. اللہ کی قسم ایک وقت آیا کہ میرے اور آپ کے رب نے میری زندگی کے سارے غم دور کر دیے، میری سارے دکھ مکا دیے، اور جتنے میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا رب کریم نے سارے کا سارا بوجھ اتار دیا.